بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور ہم نفل نمازیں تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن نفل روزے بہت کم رکھتے ہیں۔ بزرگان دین سارا سال ایام 20 یعنی ہر قمری مہینہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے ضرور رکھا کرتے تھے۔ اکثر اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ جل شانہ کی جو نعمت بھی حاصل کی ہے وہ سب رات کے قیام اور دن کے روزے سے حاصل ہوئی ہے۔ انسان دو چیزوں یعنی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اللہ جل شانہ نے جہاں جسم کی ترقی، پرورش اور ارتقاء کے لیے پانی، دودھ، سبزیاں، پھل، میوے وغیرہ پیدا کیے ہیں، وہاں روح کی تازگی اور پرورش کے لیے نماز، روزہ، اللہ کا ذکر اور دوسری عبادات کا حکم فرمایا ہے۔ روزہ رکھنے سے جہاں ثواب اور رضائی الہی حاصل ہوتی ہے وہاں یہ صحت جسمانی کا بھی سبب بنتا ہے۔ روزہ ایک ٹریننگ ہے ہر ناجائز اور گناہ کے کام سے بچنے کی۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینہ میں مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا جو کہ حلال چیزیں ہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی ٹریننگ ہے کہ جہاں انسان جائز اور حلال چیزوں کو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے وہاں ناجائز اور حرام چیزوں کے تو قریب تک نہیں گزرے گا۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ کوئی غلط اور گناہ کا کام نہیں کرنا۔ یاد رکھے کہ حرام خورد نوش سے بالکل روزہ قبول نہیں ہوتا بلکہ الٹا عذاب دگنا ہو جاتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ حرام چیزوں کو کھانا کم سے کم اس مہینہ میں بالکل ختم کر دیں، حلال کمائیں اور حلال کھائیں، روکی سوکی کھا کر گزارا کر لیں لیکن حرام کے قریب تک نہ پٹکیں۔ حلال کھانے پینے میں برکت ہے، نورانیت ہے، اس سے عبادت کرنے میں لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے اور بارگاہ الہی میں عبادت قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت اور معافی کا اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کی قدر کی، اس کے پورے روزے رکھے تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں بلکہ ہر گناہ اور ناجائز کام سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ یہ کسی غلط جگہ نہ نظر اٹھائے، کان کا بھی روزہ ہے کہ گناہ کی بات نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت، جھوٹ، چغلی سے بچے۔ غرض یہ کہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے۔ کھانے پینے کو چھوڑنے اور ہر ناجائز اور گناہ کے کام سے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی اس قدر عبادت اور ریاضت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور آپ بالکل بخشے بخشائے ہیں، تو پھر آپ اللہ جل شانہ کی اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں
ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور شکر کریں۔ وقت فارغ ہیں تو اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو غریبوں مساکین کی امداد کرے، زکوٰۃ اور خیرات کرے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، غرض اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر بجا لائے۔ صحت اور تندرستی دی ہے تو خوب عبادت کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، قبر کی دیوار تک اس کا خطرہ ہوتا ہے، شیطان مردود ہر وقت پیچھے لگا ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کے ایمان بسم ہوتے دیکھے ہیں۔ ہر نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے، اسے اللہ جل شانہ کا فضل جانے، غرور تکبر نہ کرے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، رو رو کر معافی مانگے۔ معافی اور مغفرت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان المبارک کا بہتر طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریا تکبر سے محفوظ رکھے، بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔